اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد تخت نشین ہوا۔ مراد اول میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو آل عثمان کے ابتدائی فرما رواؤں میں تھیں۔ سلطان مراد کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متحدہ مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ اورحان غازی نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبے میں اب بھی عثمانی سلطنت سے بڑی تھیں۔ سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیائے کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں زینب، کیلیپولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں مراد اول کے بھائی سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی 9 آبادیاں قائم کی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کا مجموعی رقبہ اس وقت 20,000 مربع میل سے زیادہ نہیں تھا اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی، لیکن سلطان مراد نے 30 سال کی مدت میں اس رقبے کو 5 گنا کر دیا۔ عنان حکومت کو ہاتھ لینے کے بعد سلطان مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آ رہی تھی، ایشیائے کوچک میں مراد کے خلاف سخت بغاوت برپا کر دی، جسے فروغ کرنے کے لیے سلطان مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا اور انہوں نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کو دبایا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے۔ 1360 عیسوی میں سلطان مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 1389 میں ان کی شہادت پر ختم ہوا۔ سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت بازنطینی سلطنت کی حالت نہایت ہی ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے ہی باقی رہ گئے تھے۔ باہمی عداوتوں کی بنا پر کوئی بھی عیسائی حکومت بازنطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت ہی خطرناک تھا، لیکن یورپ میں صلیبی اتحاد کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخاصمت نے اتحاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ان حالات میں سلطان مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور بازنطینی علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ 1363 عیسوی میں عثمانی فوجوں نے آگے بڑھ کر ادرنا پر بھی قبضہ کر لیا اور اسے مرکز بنا کر عثمانی فوجیں بلغاریہ میں داخل ہو گئیں۔ عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا نے بلغاریہ میں داخل ہو کر پلودیف کے شہر کو بھی فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں بازنطینی سلطنت کا مقبوضہ شہر تھا۔ عثمانیوں کی ان فتوحات کے سامنے بازنطینی بالکل بے بس تھے، لہذا مجبور ہو کر شاہ قسطنطنیہ کو مراد سے صلح کرنی پڑی اور صلح کے اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ تھریس کے جو علاقے بازنطینیوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، بازنطینی انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آئندہ عثمانیوں کے حملوں میں سربیا اور بلغاریہ کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اناطولیہ کے ترکی امراء کے مقابلے میں وہ سلطان مراد کی مدد بھی کریں گے۔ یہ صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد سلطان مراد واپس اناطولیہ چلے گئے۔ یورپ میں سلطان مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینی سلطنت سے تھا اور دوسری تمام عیسائی حکومتیں یہ تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھیں اور کسی بھی حکومت نے بازنطینی سلطنت کی مدد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن جب عثمانی فوجوں نے پلودیف کے قلعے کو فتح کیا تو معاملے کی صورتحال بالکل بدل گئی۔ یہ شہر اگرچہ بازنطینی سلطنت کے پاس تھا، لیکن یہ بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ بالکل کھول دیا تھا۔ ترکوں کے یورپ میں بڑھتے ہوئے قدم بلا آخر رومی کلیسا کے زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باعث بنے۔ اب تمام عیسائی حکومتیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کی سلطنتیں بھی خطرے میں ہیں، لہذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولاکیہ کے فرما رواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ اس کے علاوہ جب 1363 عیسوی میں عثمانیوں نے پلیدیف پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کا بازنطینی کمانڈر بھاگ کر سربیا چلا گیا تھا
اس نے بھی اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ بلغاریہ اور سربیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے سربیا اور بلغاریہ نے بلقان سے عثمانیوں کو واپس نکالنے کے لیے اپنی اتحادی فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ پوپ اربن پنجم کی کوششوں سے ولاچیا بھی اس اتحاد کا حصہ بن گیا۔ اس کے علاوہ بوسنیا کے بانو نے بھی اس اتحادی فوج کی مدد کے لیے اپنے چند دستے بھیجے۔ ان اتحادی فوجوں کی کل تعداد 30 سے 60 ہزار کے قریب تھی، جن کی قیادت ہنگری کا بادشاہ لوئی اول کر رہا تھا۔ لہذا صلیبیوں کی اس متحدہ فوج نے ادرنا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان مراد اول اس وقت اناطولیہ میں تھے اور عثمانی فوج کا زیادہ تر حصہ بھی اناطولیہ میں ہی تھا۔ اس وقت بلقان میں صرف چند سو عثمانی سپاہی تھے جن کی کمان لالا شاہین پاشا کر رہے تھے۔ عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا نے ایک طرف تو سلطان مراد کو کمکہ کہا اور دوسری طرف اپنی فوج کا ایک دستہ صلیبی لشکر پر چھاپے مارنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی صلیبی فوج بغیر کسی مزاحمت کے بڑی آسانی کے ساتھ دریائے مریتسا کو عبور کر کے ادرنا کے قریب پہنچ گئی۔ ادرنا کے قریب پہنچ کر انہوں نے دریائے مریتسا کے کنارے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو یقین تھا کہ وہ ادرنا کو فتح کر لیں گے، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ سلطان مراد اس وقت اناطولیہ میں ہے اور اس کے آنے تک وہ شہر پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ اسی خوشی میں عیسائیوں نے بہت بڑا جشن رکھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری رات جشن منائیں گے اور صبح اٹھ کر ادرنا پر قبضہ کر لیں گے۔ لہذا رات کو جب عیسائی اپنی جشن کی محفلوں میں مسرور تھے تو عثمانی فوج نے حاجی ایلبے کی قیادت میں رات کی تاریکی میں اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ جب عثمانی فوج نے صلیبی لشکر پر حملہ کیا تو ہر عثمانی سپاہی نے 2 مشلیں پکڑ رکھی تھیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ صلیبیوں کو یہ لگے کہ عثمانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لہذا عثمانیوں کی یہ چال کام کر گئی اور صلیبی لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زیادہ تر سپاہی یا تو نشے میں تھے یا پھر سو رہے تھے۔ عثمانیوں نے جب عیسائیوں پر اچانک سے حملہ کیا تو عیسائی اتحادیوں کو یہ لگا کہ سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ عثمانیوں کے اس اچانک حملے میں زیادہ تر اتحادی فوجی تو مارے گئے، کچھ چند ہی اپنی جان بچا کر بھاگ سکے۔ بھاگنے والے فوجیوں میں سے بھی زیادہ تر تو دریائے مریتسا میں کود گئے اور کچھ ڈوب کر مر گئے، اور بہت ہی تھوڑے سپاہی اپنی جان بچا کر وطن واپس پہنچ سکے۔ اس جنگ میں مارے جانے والے زیادہ تر سپاہی سربیا سے تھے۔ اس جنگ کے بعد بلغاریہ نے بھی عثمانیوں کو خراج دینا شروع کر دیا۔ اس جنگ کو مریتسا کی پہلی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں مارے گئے سربوں اور ان کے اتحادیوں کا بدلہ لینے کے لیے مریتسا کی دوسری جنگ لڑی گئی۔ مریتسا کی پہلی جنگ وہ پہلا مارکا تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی سیلانی قوموں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس جنگ کے بعد سلطان مراد نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیائی کوچک کے یورپ میں وسعت دیں گے۔ اسی غرض سے سلطان مراد نے پہلے ڈیموٹیکا اور پھر ادرنا کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس کے علاوہ اس جنگ کے بعد سلطان مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے بازنطینی سلطنت سلطان مراد کی باج گزار ہو گئی۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 1369 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے روم کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی تمام مسیحی حکومتوں کو عثمانی ترکوں کے خلاف ابھارنے کی پیشکش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تمام مذہبی معاملات میں یونانی کلیسا کے مقابلے میں رومی کلیسا کی برتری بھی تسلیم کر لی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی اس کو اپنا مقصد حاصل نہ ہو سکا اور تمام عیسائی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ لہذا شہنشاہ قسطنطنیہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا، اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا
تو وہاں کے بعد ساہوکاروں نے جن سے روم کے سفر کے لیے شہنشاہ قسطنطنیہ نے قرض لیا تھا اسے گرفتار کر لیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کا قرض ادا کر سکتا۔ اس کا بڑا بیٹا جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا کر گیا تھا، وہ حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے اس نے قرض ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن شہنشاہ کا چھوٹا بیٹا مینویل یہ قرض ادا کر کے اپنے باپ کو آزاد کروا کر قسطنطنیہ لے آیا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اپنے بڑے بیٹے کو تمام حکومتی منصبوں سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اپنے چھوٹے بیٹے مینویل کو مقرر کر کے اسے اپنے ساتھ تخت و تاج کا شریک بھی قرار دے دیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کا بیٹا اپنے باپ کی اس حق تلفی سے بہت زیادہ غصے ہوا اور اس نے سلطان مراد کے بیٹے شہزادے ساوچی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ قسطنطنیہ اور سلطان مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرمانروا بن جائیں۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے اور ان کا بیٹا اس وقت یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان مراد اناطولیہ سے فوراً یورپ پہنچے اور انہوں نے شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ مل کر شہزادوں کی بغاوت کو دبانے کا فیصلہ کیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا کہ بغاوت کو دبانے کے بعد جب شہزادوں کو گرفتار کیا جائے گا تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی جائے گی۔ لہذا سلطان مراد اور باغی شہزادوں کی فوجیں جب آمنے سامنے ہوئیں تو شہزادے ساوچی کی فوج نے سلطان مراد کی زبان سے معافی کا اعلان سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لہذا دونوں شہزادے سلطان مراد نے گرفتار کر لیے۔ سلطان مراد نے پہلے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا۔ اس کے علاوہ وہ بازنطینی امراء جنہوں نے شہزادوں کا بغاوت میں ساتھ دیا تھا انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے کو اس کے پاس بھیج دیا گیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں سیسا ڈلوایا لیکن اس کی بینائی پھر بھی باقی رہی۔ اس وقت تک شہنشاہ قسطنطنیہ کے روم کے سفر اور پوپ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں سلطان مراد کو بھی علم ہو چکا تھا۔ لہذا اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا جس کی روح سے اس نے دولت عثمانیہ کی باج گزاری از سر نو تسلیم کر لی۔ اس کے علاوہ عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا بھی وعدہ کیا گیا اور ضمانت کے طور پر شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنے بیٹے مینویل کو سلطان مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ دوسری طرف سرپسندگی کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد سربین اور ان کے تمام اتحادی عثمانیوں سے بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ لہذا سربوں نے پھر سے ایک بہت بڑا اتحاد کیا اور اس اتحاد میں بلغاریہ، ولاچیا، سربیا، بوسنیا، ہنگری اور پولینڈ کی فوجوں نے شرکت کی۔ ان تمام متحدہ افواج کی قیادت سربیا کا بادشاہ ووکاسن کر رہا تھا۔ ان اتحادی فوجوں کی تعداد 50 سے 70 ہزار کے قریب تھی۔ 1371 عیسوی کے موسم گرما میں ان اتحادی فوجوں نے بلکان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پہلی مریتسا کی جنگ میں تو صرف سربوں کا مقصد یہ تھا کہ ادرنا پر قبضہ کر کے ترکوں کو بلکان سے باہر نکالیں، لیکن اس مرتبہ ان کا ایک مقصد تو وہی تھا کہ ترکوں کو بلکان سے باہر نکالیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ مریتسا کی پہلی جنگ میں مارے گئے سربوں اور ان کے اتحادیوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ سربوں کے اس حملے کے وقت بھی سلطان مراد اناطولیہ میں ہی تھے۔ اس مرتبہ ان اتحادی فوجوں کا مقصد یہ تھا کہ ادرنا پر چپکے سے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں، لیکن لالا شاہین پاشا کو سربوں کی پیش قدمی کے بارے میں علم ہو گیا۔ لہذا لالا شاہین پاشا نے رات کی تاریکی میں اپنے 800 فوجیوں کے ساتھ سربوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بہت سارے سربین اور ان کے اتحادی مارے گئے، یہاں تک کہ اس جنگ میں سربیا کا بادشاہ ووکاسن اور اس کا بھائی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس حملے سے جو سربین سپاہی بچ گئے وہ دریائے مریتسا میں ڈوب گئے
اس جنگ کو مریتسا کی دوسری جنگ کہا جاتا ہے۔ عثمانی فوجیں بلغاریہ میں تو پہلے ہی داخل ہو چکی تھیں، لیکن اس جنگ کے بعد عثمانی فوجیں سربیا، البانیہ اور بوسنیا میں بھی داخل ہو گئیں، یہاں تک کہ سربیا کے بادشاہ لازار کو سلطان مراد کی اطاعت قبول کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ بلغاریہ کے بادشاہ نے بھی اپنی بیٹی حرم سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی، چنانچہ بلغاریہ کا وہ حصہ جو کوہ بلکان کے شمال میں واقع تھا اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا، اور یہاں پر بلغاریہ کے بادشاہ کی حکومت کو رہنے دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مراد ایشیائے کوچک میں فتوحات حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ 1371 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر سلطان مراد نے سربیا کا رخ کیا اور عثمانی فوجوں نے آگے بڑھ کر مونا سطر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1375 عیسوی میں عثمانیوں نے صوفیہ بھی فتح کر لیا اور بلغاریہ کے بادشاہ کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر سلطان مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ سلطان مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ 1376 عیسوی میں 25 روز کے شدید محاصرے اور سخت جنگ کے بعد نیس پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ 1376 عیسوی میں سلطان مراد نے اپنے بیٹے شہزادہ باجزید کا نکاح امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا۔ امیر کرمیان نے اپنی بیٹی کو جہیز میں سلطنت کا کچھ حصہ عطا کیا جو سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ 1377 عیسوی میں سلطان مراد نے ریاست حمید کے امیر سے اس کی ریاست کا بہت بڑا حصہ خرید لیا اور اسے بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ریاست حمید کا یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لینے سے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ریاست کرمانیہ کے ساتھ مل گئی تھیں۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے ہی چلی آ رہی تھی۔ اسے دور کرنے کے خیال سے سلطان مراد نے اپنی بیٹی کا عقد علاء الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ سلطان مراد کے اس عمل سے کچھ عرصہ تو صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا، اور باوجود اس کے کہ ایشیائے کوچک کی متعدد ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، امیر کرمانیہ کی خود سری اور شورش انگیزی سلطان مراد کو ان کے ایشیائی مقبوضات کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دے رہی تھی۔ چنانچہ 1377 عیسوی میں دونوں فریقین کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کونیا میں علاء الدین کو پوری طرح شکست ہوئی۔ سلطان مراد اگر چاہتے تو علاء الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی التجاؤں سے متاثر ہو کر علاء الدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست اسے دوبارہ بخش دی۔ دوسری طرف یورپ میں تقریباً تمام تھریس اور جدید رومیلی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ بعد دوسری اہم فتوحات بھی اس میں شامل تھیں۔ ان علاقوں میں ترکوں اور عربوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی گئیں اور وہاں کے باشندوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ ان 9 آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام سی بے چینی پیدا کر دی۔ ینیچیری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں اور زیادہ غصہ شامل ہو گیا۔ یورپ میں ترکوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا، لیکن اس آگ کو جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی کونیا کی جنگ کے بعد ہاتھ آ گئی۔ کونیا کی جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سربیا کے 2000 سپاہی بھی شامل تھے جو سابقہ معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ کوچ سے پہلے ہی سلطان مراد نے فوج میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن سربین سپاہی جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی قتل و غارت کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، انہوں نے راستے میں نہایت ہی وحشیانہ طریقے سے لوٹ مار شروع کر دی۔ سلطان مراد نے ان میں سے بہت سے سپاہیوں کو سخت سزائیں دیں اور بعض کو تو قتل بھی کروا دیا۔ سلطان مراد کا یہ فعل فوجی قانون کے لحاظ سے تو بالکل جائز تھا، لیکن اہل سربیا کے لیے یہ سخت غصے کا باعث بنا۔ لہذا سربیا کے بادشاہ نے عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کو بلکان سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس اتحاد میں سربیا، بوسنیا
اور بلغاریہ کی حکومتیں بھی آگے آئیں۔ البانیہ، ولاچیا اور ہنگری نے بھی پوری قوت کے ساتھ اس اتحاد میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ پولینڈ نے بھی اپنی فوجیں بھیج دیں۔ سلانی قوموں کا اتنا بڑا اتحاد اس سے پہلے کبھی بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ سربیا نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی اس اتحاد میں شرکت کرنے کی دعوت دی، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ادھر متوجہ نہ ہو سکیں۔ لیکن پھر بھی سربیا نے مشرقی حکومتوں کے اتحاد سے جو قوت اکٹھی کر لی تھی وہ بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ جب سلطان مراد کو صلیبیوں کے اس اتحاد اور پیش قدمی کے بارے میں علم ہوا تو وہ اناطولیہ سے یورپ کی طرف روانہ ہوئے اور آخر کار شاہ لازار اور سلطان مراد کی فوجیں کسووو کے تاریخی میدان میں آمنے سامنے ہوئیں۔ ان دونوں لشکروں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اکثر مورخین کے مطابق شاہ لازار کی فوج کی تعداد 12 سے 15 ہزار جبکہ سلطان مراد کی فوج کی تعداد 20 سے 30 ہزار کے قریب تھی۔ عثمانی فوج کے قلب کی قیادت سلطان مراد خود کر رہے تھے، جبکہ دائیں حصے کی قیادت شہزادہ بایزید اور بائیں حصے کی قیادت شہزادہ یعقوب کر رہے تھے۔ سربین فوج کے قلب کی قیادت شہزادہ لازار خود کر رہے تھے، دائیں حصے کی قیادت ووک برانکویچ اور بائیں حصے کی قیادت ولاتکو کر رہا تھا۔ جنگ کی شروعات عثمانی تیر اندازوں کی طرف سے ہوئی، لیکن جواب میں سربوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ عثمانی فوج کا بائیں حصہ بالکل پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن عثمانی فوج کا دائیں حصہ، جس کی قیادت شہزادہ بایزید کر رہے تھے، انہوں نے نہ صرف سربوں کے اس حملے کو روکا بلکہ سربوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ عثمانی فوج کا قلب اور بائیں حصہ سربوں کے اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور وہ لگاتار پیچھے ہٹتے ہی جا رہے تھے۔ اسی دوران شہزادے بایزید نے ایک زوردار حملہ کر کے سربین فوج کے بائیں حصے کو، جس کی قیادت ولاتکو کر رہا تھا، میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف سربین سالار ووک برانکویچ نے جب دیکھا کہ فتح کی کوئی امید بھی باقی نہیں رہی اور شاہ لازار بھی عثمانیوں کے گھیرے میں آ گیا ہے، تو اس نے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو بچانے کی خاطر میدان جنگ چھوڑ دیا۔ لیکن اکثر سربین لوک داستانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے شاہ لازار کو دھوکہ دیا اور وہ عثمانیوں کے ساتھ مل چکا تھا اور اس نے جان بوجھ کر شاہ لازار کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ووک برانکویچ اپنے ساتھ کئی سربین سپاہیوں کو بچا کر میدان جنگ سے نکل گیا، لیکن قلب میں بچے شاہ لازار کے ساتھ جتنے بھی سربین اور ان کے اتحادی تھے، سارے کے سارے میدان جنگ میں مارے گئے، یہاں تک کہ شاہ لازار بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ جنگ کے اختتام پر ایک میلوش نامی سربین سپاہی عثمانی لشکر کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس نے وہاں شاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور سلطان مراد کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ سلطان کی اجازت سے اسے سلطان مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت ایک دم سے اٹھ کر اس نے سلطان مراد پر زہر آلود خنجر سے حملہ کر دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن عثمانی سپاہیوں نے اسے وہاں پر ہی قتل کر دیا۔ لہذا سلطان مراد اسی حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور کسووو کے میدان میں ہی شہادت پا گئے تھے۔ لیکن اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے بایزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ کسووو کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد بہت سارے سربین جبل اسود یعنی مونٹی نیگرو میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے برابر جنگ کرتے رہے۔ بہت سارے بوسنیا اور ہنگری میں جا آباد ہوئے، لیکن باحثیت ایک خود مختار حکومت کے سربیا کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی 70 سال تک سربیا کی انانِ حکومت ملکی فرما رواؤں کے ہاتھ میں رہی، لیکن وہ سب کے سب سلطنت عثمانیہ کے باج گزار تھے۔ سلطان مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے 30 سال تک حکومت کی، جس میں سے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب ہوئے۔ سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازنطینیوں سے ہوا تھا،
جن کی سلطنت اپنے زوال کی آخری منزلیں طے کر رہی تھی۔ لیکن سلطان مراد کی ظفر یاب فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کی نہایت ہی طاقتور سالانی قوموں کے زیر نگین تھے، اور بلغاریہ، سربیا، بوسنیا پر دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ سلطان مراد ہی کے دور میں عثمانیوں نے پہلی بار ہنگری کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ سلطان مراد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے دائرہ اقتدار کو دریائے ڈنیوب تک پہنچا دیا۔ گو کے بعد ریاستوں مثلا سربیا اور بوسنیا سے محض خراج قبول کرنے پر ہی قناعت کی، تاہم تھریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کی ریاستوں کو مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔